میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب مجھے زبان سے دینا ہے، نہ آنکھوں سے دینا ہے، نہ سر ہلا کر۔ منہ میں اگر زبان ہو اور چلتی ہو تو پھر زبان کھول کر جواب دینا ہے۔ مجھے بتائیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ قرآن کے قاری تھے کہ نہیں؟ قرآن کے قاری تھے کہ نہیں؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے داعی تھے کہ نہیں؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ حاجی تھے کہ نہیں؟ 25 حج پیدل کیے انہوں نے، 25 حج پیدل چل کر کیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ پیر تھے کہ نہیں؟ امام تھے کہ نہیں؟ اب یہاں اس ایک ایک بات پر غور کر لیں، ایک ایک بات پر۔ آپ حاجی بھی تھے، آپ قاری بھی تھے، آپ عالم بھی تھے، آپ پیر بھی تھے، آپ حاجی بھی تھے، آپ مبلغ بھی تھے اور مقرر بھی تھے۔ وہ خطبہ جو انہوں نے میدان کربلا میں دیا، آج بھی تاریخ میں وہ موجود ہے، ایک ایک لفظ اس کا محفوظ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آج کے زمانے میں پیر ہے تو کیا اس کے لیے امام حسین رضی اللہ کی زندگی نمونہ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی قاری ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی امام ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی حاجی ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مبلغ ہے، داعی ہے دین کا، کوئی مقرر ہے، اس کے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ لیکن افسوس سے یہ بات کسی کو بری لگے تو معذرت چاہوں گا، میں ہر نسبت کا لحاظ کرتا ہوں، ہر نسبت کا ادب کرتا ہوں، چاہے کوئی نسبت چشتی ہو، کوئی سہروردی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی گیلانی ہو، کوئی بخاری ہو، کوئی بھی ہو، کوئی نقش بندی ہو، لیکن ایک نیوٹرل رہ کر بات کرنے لگا ہوں۔ آج کل کے پیر امام علی مقام امام حسین کا نام لے کر روٹیاں تو کھاتے ہیں، امام علی مقام امام حسین کا نام لے کر سال سال کا لنگر تو جمع ہوتا ہے، امام حسین کا نام لے کر گاڑیاں تو جھولی جاتی ہیں اور کوٹھیاں تو بنائی جاتی ہیں، پر ان پیروں سے کبھی ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ امام علی مقام نے قرآن مجید پڑھا ہے نیزے کے نوک پر؟ امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا، امام علی مقام نے میدان کربلا میں قرآن پڑھا، امام علی مقام نے جب تمام گھر والے شہید ہو چکے تھے اس وقت بھی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، آج میں سب پیروں کی بات نہیں کر رہا، جو دین کے داعی ہیں، جو دین سے محبت کرنے والے ہیں، جو جنہوں نے دین کو اپنے سینے میں لگایا ہے، وہ سب پیر میرے سر کے تاج ہیں، لیکن میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جن کو اگر وہ پوری رات بھی سٹیج پر بیٹھے رہیں اور بڑی بڑی 2-2 گھنٹے پیر وہ تقریر بھی کر سکتے ہیں، وہ پیر جو ہے وہ آدھے آدھے گھنٹے کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کیا ان کو پھانسی آتی ہے؟ آج تک مجھے کوئی پیر ثابت کر دے کہ کسی پیر نے مجمع میں آ کر، چاہے مسجد میں ہو، چاہے کسی کے گھر ہو، چاہے شادی حال میں ہو، چاہے کہیں ہو، کسی پیر نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہو؟ کہتے ہیں ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں، مجھے ثابت کر دیں کسی پیر کو اس نے آ کر ختم پاک پڑھا ہو۔ جی قاری صاحب ختم پاک آپ پڑھ دیں، میں دعا مانگ دوں گا۔ بھی قرآن پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اور بلکہ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، بات تو کڑوی ہے، اہل سنت و جماعت میں اگر نماز جنازہ بلند آواز میں پڑھانے کی فکر ہوتی تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ کوئی پیر بھی آگے کھڑا ہو کر جنازہ نہ پڑھاتا۔ وجہ کیا ہے؟ جنازہ خاموشی کے ساتھ ہے، کسی کو پتہ نہیں پیر صاحب کیا پڑھنے آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔
اگر جنازے کے اندر بلند آواز سے جیسے اہل حدیث پڑھتے ہیں بلند آواز سے دعائیں پڑھنی پڑ جائیں، ان پیروں کو موت تو آ جائے گی لیکن جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ کیوں؟ ساری دعائیں آتے ہی نہیں ہیں جنازے کی، قرآن مجید ٹھیک پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، اس لیے قرآن نہیں پڑھتے، ہماری چوری پکڑی جائے گی، اس لیے خطبہ نہیں پڑھتے، ہماری چوری پکڑی جائے گی کہ ہمیں قرآن ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، تجوید کے ساتھ نہیں آتا،